بتایا کہ آپ نے جو روایت پڑھی ہے وہ آپ کے ہاں ضعیف ہے، اس کے وہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے ہاں ضعیف ہے، اس کے اندر زہری ہے۔ تو پھر آگے انہوں نے ایک اور روایت پڑھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد سے۔ میں کہتا ہوں اسی ابو داؤد میں وائل بن حجر سے سجدوں کی بھی رفع دین ہے، وہ بھی پڑھ لیں ذرا، کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سجدوں میں بھی رفع دین کرتے ہیں۔ وہی وائل بن حجر جس کی روایت آپ نے پڑھی، اور وہی وائل بن حجر آپ تھوڑا سا آگے چلیں، وہ کہتے ہیں صرف شروع نماز کی رفع دین کرتے ہیں، ثم اتیتہم ورأیتہم، پھر کہتے ہیں جب میں دوبارہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا ہوں تو میں نے ان کو دیکھا ہے شروع نماز میں رفع دین کرتے ہوئے، باقی رکوع جاتے کا نہ تذکرہ کیا، نہ رکوع سے سر اٹھاتے کا تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے بھی یہ بات مکمل طور پر نقل کر دی، اللہ کے پیغمبر کا عمل سجدوں کا تھا، انہوں نے سجدوں کا بھی نقل کیا، رکوع کا تھا، انہوں نے رکوع کا بھی نقل کیا، اور صرف جب رکوع اور سجدے کا باقی نہ رہا، پہلا تھا، انہوں نے پہلا بھی نقل کر دیا، اسی ابو داؤد میں ہے۔ وہ انہوں نے روایتیں کیوں نہیں پڑھی؟ اور میں نے تو پہلے ہی گزارش کی ہے کہ ہم کب انکار کرتے ہیں کہ رفع دین کی حدیثیں نہیں ہیں؟ رفع دین کی حدیث ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ پہلے زمانے کی ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی حدیث ہے، وہ پہلے زمانے کی ہے۔ بچی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھنے کی حدیث ہے، اس پر عمل ہے۔ جوتے پہن کے نماز پڑھنے کی حدیث ہے، اس پر عمل ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے بخاری میں 4 جگہ، اس پر عمل ہے۔ تو عمل کے لیے حدیث ضروری نہیں کہ ہر حدیث پر عمل ہوگا، عمل کے لیے سنت دیکھی جائے گی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا آخری عمل دیکھا جائے گا۔ میں نے تو وہ روایتیں پڑھی ہیں جس کا تعلق آخری عمل کے ساتھ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے آخری عمل کے ساتھ ہے۔ اور جن صحابہ سے عبداللہ بن عمر سے انہوں نے روایت پڑھی تھی، تو عبداللہ بن عمر نے تو ترک رفع دین کی بھی روایت نقل کر دی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ وہ تو کہتے ہیں جس طرح انہوں نے نقل کیا کہ اللہ کے پیغمبر رکوع کے وقت رفع دین کرتے تھے، تو انہوں نے یہ بھی تو نقل کر دیا کہ رکوع کے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے تو پوری دیانتداری کے ساتھ پورا مسئلہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب یہ ہماری بددیانتی ہے کہ ہم رفع دین کی تو حدیث پیش کریں لیکن ترک رفع دین کی حدیث پیش نہ کریں، یہ ہماری بددیانتی جو قاری طیب صاحب کو زیب نہیں دیتی، جو بڑے دیانتداری کا علم اٹھائے ہوئے ہیں نا جی بڑی دیانتداری ہونی چاہیے، اور خود بددیانتیوں کے پہاڑ قائم کر دیے انہوں نے، اور اتنی مثالیں قائم کی ہے، وہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جتنی روایتیں پڑھی ہے، کسی روایت پر کوئی اعتراض انہوں نے نہیں کیا، بس کیا جی اعتراض ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں کیا اعتراض ہے۔ بھئی جو اعتراض ہے وہ بتائیں نا، بھئی یہ اعتراض ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف، بتاؤ بھئی، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ ہے ہی نہیں، وہ سارے راوی سکہ بخاری مسلم والے ہیں، کسی ایک روایت پر اعتراض نہیں کیا، اور جو انہوں نے روایتیں پڑھی تھی میں نے سب کا جواب دے دیا ہے۔ اور جو قنوت والی روایت پڑھی تھی، کہتے ہیں جی اس میں لائس راوی کے بارے میں بتائیں وہ ضعیف ہے۔ بھئی آپ کے کہنے سے ضعیف تھوڑی ہونا، آپ محدث ہیں، آپ امام بخاری ہیں، جہاں بہت بڑے محدث مجتہد ہیں کہ آپ کی جرح کو تسلیم کر لیا جائے گا، آپ معتبر جرح پیش کریں لیس پر کہ اس پر جرح کیا کیا محدثین نے، میں اس کے جواب دینے کا پابند ہوں۔ بالکل یہ تو نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں کہتا ہوں آپ ضعیف ہیں تو کوئی مان لے گا، اب کوئی ڈاکٹری رپورٹ آئے گی تو پھر ہی لوگ مانیں گے نا، اس طرح تو نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ کے کہنے سے بھی یہ حدیث ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ بتائیں جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے اس کو منافقین اور کذابین کا ایجنٹ لکھا ہے، آپ بھی بتائیں کہ آپ کی حدیث میں جو راوی ہے اس کو فلاں آدمی نے ضعیف کہا ہے، آپ کہتے ہیں بھی ضعیف ہے ضعیف ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگلی روایات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ مسند امام زید، اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل منقول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نقل کرنے والا کون ہے؟ نقل کرنے والا حسین ابن علی ہے۔ نقل کرنے والا کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی سے نقل کرنے والا زین العابدین ہے۔ زین العابدین نقل کر رہے ہیں کہ حدثنی ابی عن جدی، کہ میرے باپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی، کیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ رفع دین نہ کرتے، اللہ کے پیغمبر شروع میں کرتے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے۔ حضرت عمر فاروق، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت چلتی تو اس کا تاج عمر کے سر پر رکھا جاتا، اور عمر وہ ہیں جعل اللہ الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ اللہ نے
حضرت عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، یہ سوائے حق کے نہیں بولتے۔ تو حضرت عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ عملی فیصلہ یہ ہے کہ شروع میں رفع دین ہے اور کہیں رفع دین نہیں ہے۔